خوش آمدید، خیر مقدم اور ویلکم ہے آپ سبھی سامعین و ناظرین کا آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل رضوان ظہیر میں۔ آپ سب کے لیے آج کی یہ ویڈیو اردو گرامر یعنی اردو قواعد سے متعلق ہے۔ یہ ویڈیو نمبر 7 ہے۔ اس سے پہلے کی ویڈیوز جو کہ گرامر سے اپلوڈ ہو چکے ہیں آپ کے اپنے ہی چینل پر، آپ اگر ابھی تک ان ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھ لیجئے۔ یہ آپ کے کسی بھی ایگزام کے پرپس سے بہت ہی ہیلپفل ہے۔ اگر آپ اردو کے اسٹوڈنٹس ہیں تو اردو قواعد آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج ہم کیا جانیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا بتا دوں کہ پچھلی یہ ویڈیو نمبر 7 ہے۔ اس سے پہلے جو ویڈیو نمبر 6 تھی اس میں نے کلمہ کی اقسام بتائے تھے، یعنی اسم، فعل اور حرف۔ اب اس کے بعد ہم آگے اب اسی میں سے اب اسم کو لے رہے ہیں۔ اسم، فعل، حرف سے پہلا جو اسم آیا تھا، اب ہم پھر اسم کی قسمیں بتائیں گے کہ اسم کے کتنے اقسام ہیں معنی کے لحاظ سے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ اسم کے الگ الگ لحاظ سے الگ الگ قسمیں ہیں، یعنی اسم کی ایک لحاظ جنس سے ہوتی ہے، یعنی اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ پھر ایک اسم کی ایک الگ قسم تعداد کے اعتبار سے ہوتی ہے، یعنی اسم واحد ہے یا پھر جمع ہے۔ ہم ان سبوں پر الگ سے بحث کریں گے، لیکن یہاں جو لے رہے ہیں ہم آپ کو معنی کے لحاظ سے۔ تو اسم کی 2 قسمیں، اسم معرفہ اور پھر اسم نکرہ۔ اسم معرفہ کسے کہتے ہیں اور اسم نکرہ کسے کہتے ہیں، آئیے اس کی تعریف جانتے ہیں۔ یہاں آپ کے اسکرین پر یہ دکھ رہا ہے، بالکل صاف دکھ رہا ہوگا۔ اسم معرفہ وہ اسم جو کسی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز کے نام کو ظاہر کرے، اسے اسم معرفہ کہتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید ایک مقدس کتاب ہے، علامہ اقبال بہت بڑے شاعر ہیں، دلی ایک تاریخی شہر ہے۔ تو یہاں آپ ان جملوں میں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈرلائن کیا ہوا ہے، خط کشیدہ الفاظ جو ہیں، یہاں علامہ اقبال، یہاں قرآن مجید اور دلی، یہ کیا ہے؟ ایک مخصوص، پہلے جو آپ دیکھ رہے ہیں علامہ اقبال ایک خاص شخص کا نام ہے، دوسرا جو دلی ایک خاص جگہ کا نام ہے، قرآن مجید اللہ کی ایک کتاب کا نام ہے، تو یہ خاص چیز میں آ گیا۔ تو یہاں اگر ہم آپ علامہ اقبال بولے تو آپ کا اس سے مراد صرف اور صرف اردو کے عالمی شاعر، نمایاں شاعر علامہ اقبال مراد ہوگا، تو وہ خاص ہو گیا۔ لیکن اگر ایک ہی جگہ پہ 10 علامہ اقبال کے نام والے لوگ بیٹھ جائے، وہاں پہ علامہ اقبال بولے تو وہ معرفہ میں نہیں آئے گا، وہ نکرہ میں آئے گا۔ لیکن اگر ایک شخص کے لیے اگر ہم بولا جائے تو وہ معرفہ میں آتا ہے۔ تو سمجھ گئے کہ جس سے کسی خاص شخص، جس سے ایک ہی چیز مراد ہو، وہ اس میں معرفہ کہلائے گا، اور جسٹ اس کا اپوزٹ یعنی اس کا مخالف ہو جائے گا اس میں نکرہ، جس سے مراد صرف ایک شخص نہیں ہو بلکہ نہ صرف عام شخص یا پھر عام جگہ یا عام چیز کے نام کو ظاہر کرے، اسے ہم اس میں نکرہ کہتے ہیں۔ اس میں معرفہ کہتے ہیں خاص کو، اور یہاں پہ یہ اس میں عام آ گیا۔ جیسے لڑکی کتاب پڑھ رہی ہے، وہ دریا کے کنارے بیٹھا تھا، شہر میں بڑی رونق ہوگی۔ تو ان جملوں میں جو کہ دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے لڑکی، یہاں پہ کوئی نام نہیں ہے، فاطمہ، زینب، کچھ لڑکی کا نام نہیں، کوئی بھی ہو سکتی ہے، اس وجہ سے یہ عام ہو گیا۔ لیکن اگر یہیں پر ہم اس کی جگہ پہ کوئی ایک نام مراد لے لیتے تو پھر یہ اس میں معرفہ ہوتا۔ یہاں پہ ہم کوئی نام نہیں، ایک سیدھی سے کوئی بھی لڑکی ہو سکتی ہے، تو وہ اس میں نکرہ ہے۔ اسی طرح یہ دریا کنارے، ہم نے کسی دریا کا، سمندر کا نام نہیں لیا بلکہ سیدھے کہہ دیا وہ دریا کے کنارے بیٹھا ہے۔ ہم نے نہیں بولا کہ وہ گنگا کے کنارے بیٹھا ہے، جمنا کے کنارے بیٹھا ہے، یہ کس کے کنارے؟ تو یہاں پر یہ عموماً مراد ہے دریا، تو یہ اس میں نکرہ ہوگا۔ اسی طرح سے شہر دیکھ رہے ہیں، تو ہم شہر بول رہے ہیں کہ شہر میں بڑی رونق ہوگی، ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ کس شہر میں، حیدرآباد میں، دلی میں، ممبئی میں، کلکتہ میں، یا کس شہر میں رونق ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اس سے کوئی بھی شہر مراد لیا جا سکتا ہے، اس وجہ سے اس میں نکرہ ہے۔ اگر ہم اسی جگہ بولتے کہ کلکتہ شہر میں بڑی رونق ہوگی تو پھر یہ اس میں معرفہ ہو جاتا۔ تو چلیے سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ کسے کہتے ہیں۔ ہم پھر سے آپ لوگوں کو اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں، اس میں نکرہ کی کتنی قسمیں ہیں، اس کو پوری ڈیٹیلز میں بتائیں گے۔
اگلی ویڈیو میں، لیکن یہاں پر ہم صرف آپ سے اسم معرفہ کی قسم آپ کو بتا دے رہے ہیں۔ کیا اسم معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم عالم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول۔ اب پھر سے اسم عالم کی بھی کئی قسمیں ہیں، اسم ضمیر کی بھی کئی قسمیں ہیں، اسم اشارہ کی بھی کئی قسمیں، اور اسم موصول اس کا بھی تعلق مختلف جہتوں سے ہیں۔ تو ہم ان سبوں کو الگ الگ ویڈیو میں ایک بالکل مخصوص طریقے سے بتاؤں گا، لیکن یہاں پر صرف آپ کو اسم عالم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول کی تعریف دکھا دے رہا ہوں کہ کسے کہتے ہیں۔ یہ سب اسم معرفہ کی قسمیں ہیں، اور اسم معرفہ ہم جان رہے تھے کہ کسی خاص چیز، خاص شخص یا خاص جگہ کو بولتے ہیں، تو اسی کی ایک قسم ہے اسم عالم۔ اسم معرفہ کی پہلی قسم اسم عالم ہے۔ تو اسم عالم وہ اسم جو کسی شخصیت کے خاص نام کو ظاہر کرے، اسے اسم عالم کہتے ہیں۔ کسی شخصیت کے یا کسی جگہ کے خاص نام کو ظاہر کرے یا اس نام سے کوئی مشہور ہو جائے، اسے ہم اسم عالم کہتے ہیں۔ علامہ اقبال، کوہ طور، تاج محل، سر سید احمد خاں وغیرہ۔ تو آپ جو دیکھ رہے ہیں تو اسم عالم یعنی بالکل خاص نام ہے، اسے ہم اسم عالم کہہ رہے ہیں۔ علامہ اقبال ایک خاص نام ہے، کوہ طور ایک خاص پہاڑ کا نام ہے، تاج محل آگرہ میں واقع ہے جو کہ ایک خاص ہے، سر سید احمد خاں ایک خاص شخص کا نام ہے۔ تو یہ سب کے سب عالم ہیں۔ ان سے کسی بھی خاص نام کو ہم عالم کہیں گے، چاہے وہ آدمی کا نام ہو یا اس کو خود اپنی طرف سے وہ رکھا ہو، کسی دوسری کی طرف سے دیا گیا ہو، اس کی الگ الگ قسمیں ہم آپ سے بتائیں گے اگلی ویڈیو میں۔ لیکن اس میں اس کے بعد ہم عالم جان لینے کے بعد اب اس میں ضمیر پر آتے ہیں۔ دوسری قسم اس میں ضمیر ہے۔ ضمیر ہم کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ جو اسم کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں اسے اس میں ضمیر کہتے ہیں۔ یہاں پہ زاد سے ہوگا، ذو سے نہیں ہوگا، اس میں ضمیر کہتے ہیں۔ وہ لفظ جو اسم کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، جیسے مجھے بولنا ہو کہ زید شہر گیا تھا، زید نے سبزی خریدی، زید واپس آیا، زید اپنے گھر لیٹ سے پہنچا۔ تو یہاں پہ بار بار جو آپ دیکھ رہے ہیں زید کا ریپیٹ ہو رہا ہے، دوبارہ آ رہا، تو ہم اس کی جگہ یہ بول سکتے ہیں کہ زید شہر گیا تھا، اس نے سبزی خریدی، وہ گھر واپس لوٹا، اسے آنے میں دیر ہو گئی۔ تو اس طریقے سے جو پہلے جملے میں بار بار نام کا ریپیٹ ہو رہا تھا، مکرر ہو رہا تھا، تو وہ جملے کی بناوٹ میں جو جملے کی خوبصورتی تھی وہ بگڑ جا رہی تھی، تو اس کی جگہ پر ہم نے ضمیر کا استعمال کر دیا گیا، تو اسے ہی ہم اس میں ضمیر کہتے ہیں، جو کسی نام، اسم یا جگہ پر استعمال کیے جائے۔ یہاں اگزامپل بھی دیے ہوئے ہیں، ماسٹر صاحب ہمیں اردو پڑھاتے ہیں، وہ بہت محنتی ہے، ہم اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں، پہلے جملے میں کیا آیا؟ ماسٹر صاحب ہمیں اردو پڑھاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں سے مراد بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے نام آ گئے، تو ان ناموں کی جگہ پہ ہمیں اردو مل گیا، ان سارے ناموں کی جگہ پہ ہم نے ایک ضمیر استعمال کر لیا، ہمیں۔ یا پھر اسی طرح سے وہ بہت محنتی ہے، تو یہاں پہ وہ سے مراد کوئی نہ کوئی ایک شخص ہے جس کے بارے میں بہت پہلے سے چرچا ہو چکی ہے، جس کے بارے میں پہلے سے ہمارے ذہن میں کچھ بنا ہوا ہے، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو یہاں پر ہم نام نہ لے کر کے اس کی جگہ پہ وہ ضمیر کا استعمال کیا۔ اسی طرح ہم یہاں جو دیکھ رہے ہیں یہ بھی ضمیر ہی ہے۔ اب ضمیر کی بھی الگ الگ شکلیں ہیں، ضمیر کی قسمیں ہیں، ضمیر کی حالتیں ہیں، ہم اس پہ الگ سے آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے۔ یہاں پھر اب آگے بڑھتے ہیں، اس میں اشارہ۔ اس میں اشارہ کسے کہتے ہیں؟ اس میں اشارہ وہ لفظ ہے جس سے کسی شخص، کسی جگہ یا کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، یعنی جیسے ہم دیکھیں گے کہ وہ لڑکا، یہ دریا، وہاں کا شہر، یہاں کی تہذیب وغیرہ۔ تو یہ سب جو وہ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، وہاں یا پھر یہاں جو دیکھ رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے۔ اور اس میں اشارہ کی بھی دو قسمیں آتی ہے، قریب اور بعید، اس کو ہم الگ سے بتائیں گے پھر سے۔ یہاں پہ صرف وہ ایک نزدیک کے لیے اور یہ وہ دور کے لیے اور یہ نزدیک کے لیے اشارہ ہے۔ ربی ہمیں بولنا ہوتا ہے کہ وہ لڑکا کھڑا ہے، وہ لڑکا آ رہا ہے، وہ گاؤں چھوٹا ہے، تو وہاں پہ وہ جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے وہ اس میں اشارہ ہے۔ یا پھر یہاں، وہاں، یہ سب اس میں اشارہ کے ضمن میں آتا ہے۔
नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसमें मौसूल। इसमें मौसूल वह इसम है जिसके साथ जब तक कोई दूसरा जुमला ना मिलाया जाए तो वह माना नहीं देता। जैसे जो मेहनत करता है इज्जत पाता है, जिसने सच बोला उसने निजात पाई, जो नमाज पढ़ता है वह फलाह पाता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, मैं जैसे ही स्कूल पहुंचा घंटी बज गई वगैरह। तो इन जुमलों में जो कि आप देख रहे हैं, जो मेहनत करता है इज्जत पाता है, तो जो क्या है इसमें मौसूल है। मौसूल मीन्स मौसूल जो कि लफ्ज़ बना है सिला से, इसके माने मिलाना के आता है, ये मिलाता है एक जुमले को दूसरे जुमले से। उस तरह से जिसने सच बोला उसने निजात पाई। तो इस जुमले में जो कि यहाँ इसम देख रहे हैं जिसने, ये जो कलमा जिसने ये क्या है इसमें मौसूल है, उसके बाद वाला जो आएगा वो सिला आएगा। उसी तरह से जो नमाज पढ़ता है फलाह पाता है, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ये एक जुमले को दूसरे जुमले से मिलाने का काम कर रहा है, तो ये जो क्या है इसम है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो यहाँ जो आप जैसा देख रहे हैं या फिर वैसा देख रहे हैं, ये सब क्या है एक दूसरे को मिलाने का काम कर रहा है। इसमें एक और आता है, तो एक शर्त और जज़ा, इस जुमले की एक किस्म होती है शर्त और जज़ा की, उसमें से वो जुमले की किस्म है, वो इसम की किस्म नहीं है। मीन्स के जो मेहनत करता है वो इज़्ज़त पाता है, तो जो मेहनत करता है वो शर्त है, इज़्ज़त करता है वो उसकी जज़ा है। तो ये जुमला है, लेकिन यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइए क्योंकि इसम की किस्में हैं, इसमें मारफा की, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम जो को लेंगे, जैसा को लेंगे या फिर जैसे ही को लेंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो हम फिर से एक मरतबा रिपीट कर लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा। आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा कि इसमें मारफा की 4 किस्में हैं। इसमें इसम की 2 किस्में होती है माना के लिहाज से, मारफा और फिर नकरा। फिर इसमें मारफा की 4 किस्में हैं, कौन सी? इसमें आलम, ज़मीर, इशारा, इसमें इशारा और फिर मौसूल, और उनकी हमने तारीफ़ भी जानी। अगली वीडियो में हम इसमें मारफा की जो पहली किस्म थी आलम, उस आलम को हम मुकम्मल तफसील से जानेंगे। तो आज की इस वीडियो में दीजिए हमें इजाज़त। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम फिर मिलेंगे आप सबों से इसी सीरीज़ की अगली वीडियो में। अगर अभी तक आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं फिर, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।